بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک فضائیہ کے نئے چیف کون ہیں؟ پاکستان ایئر فورس کے موجودہ ایئر چیف ایئر مارشل مجاہد انور خان اپنی مدت کو مکمل کر کے آج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ ان کی رخصتی سے قبل حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ دیا ہے، نشان امتیاز سے نوازا ہے انہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ دیا جانے والا اعلیٰ اعزاز ان کی پیشہ ورانہ خدمات اور خاص طور پہ جو آپریشن تھا سوئفٹ ریٹارٹ، اس کی بے مثال کامیابی کا سہرا ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کے سر جاتا ہے، تو انہیں یہ نشان امتیاز دیا گیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کل ایک بڑی باوقار تقریب میں انہیں یہ اعزاز دیا ہے۔ نئے ایئر چیف کون آ رہے ہیں؟ ان کا نام ہے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو۔ ان کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ یہ علاقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا تعلق گجرات سے ہے۔ گجرات ایک ایسی سرزمین ہے جو افواج پاکستان میں خاص طور پہ اور فضائیہ میں بہت زیادہ نمائندگی رکھتی ہے، بڑا جذبہ ہے اس خطے میں۔ یہ پوری پٹی جہلم چکوال گجرات تک اور یہ جی ٹی روڈ کا علاقہ، یہاں کے لوگ افواج پاکستان میں اپنے بچوں کو بھجوانے کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ ملازمتیں تو اور بھی ہیں، یہاں کے لوگ ظاہر ہے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری افواج میں بہت زیادہ جوش و جذبہ ان علاقوں کے لوگوں کا پایا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ایئر چیف مارشل اب ہوں گے ظہیر احمد بابر سدھو صاحب۔ ان کا تعلق گجرات سے ہے اور یہ گجرات کی جاٹ برادری سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہاں کے قبیلے برادریاں بہت مشہور ہیں، گجر بھی ہیں، راجپوت بھی ہیں، لیکن جاٹ برادری اس لیے بھی نمایاں ہے کہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے اور وہ بھی گجرات کے جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ باجوہ ہے اور جو ایئر چیف آئے ہیں ظہیر احمد بابر، وہ سدھو ہیں۔ گجرات سے اس سے قبل بھی 2 سروسز چیف رہ چکے ہیں۔ بڑے نامی گرامی آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ان کا تعلق بھی ضلع گجرات سے تھا، اور ایڈمرل محمد شریف، ان کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اب یہ تیسرے چیف آئے ہیں جو فضائیہ کے چیف ہیں، ظہیر احمد بابر۔ ان کی جو تقرری ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کا جو کیریئر ہے، جو اپنے کیریئر میں اپنی فوج میں بطور مطلب ایک اچھے مجاہد کے طور پہ جو اپنے آپ کو انہوں نے منوایا ہے، اس میں جو خاص چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فائٹر اسکواڈرن بھی رہے ہیں، یہ آپریشنل ایئر بیس بھی رہے ہیں، انچارج بھی رہے ہیں، اور علاقائی کمانڈز بھی کر چکے ہیں۔ آج کل ایئر ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی چیف کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور ڈپٹی چیف بھی ایڈمنسٹریشن کے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی انتظامی صلاحیتیں، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اس قابل تھیں، اس میرٹ پر تھیں کہ ان کا چناؤ کیا گیا ہے۔ ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیجئے، ہماری جو وزارت دفاع ہے اس میں بھی ظاہر ہے بہت قابل لوگوں کو سروسز سے لا کے وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے وہاں رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ موجودہ جو نئے آنے والے جو کل سے چارج لیں گے ایئر چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، یہ وزارت دفاع میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا دفاع جو پہلے بھی الحمدللہ تعالیٰ بڑا بے مثال ہے، ہمیں دشمن کی کسی بھی ناپاک حرکت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سال میں ہم نے 1-2 معاملات ایسے دیکھے بھی ہیں اپنے دشمن کی طرف سے کہ ہماری فضائیہ نے کس طرح سے اس کا جواب دیا اور اسے کس طرح سے ڈیفیٹ کیا، جسے ہم کہتے ہیں ناکوں چنے چبوائے، بلکہ اس عمل تھا ہماری فضائیہ کا جواباً۔ ہم نے کبھی بھی چڑھائی نہیں کی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن کی خواہش رکھتا ہے، لیکن دشمن کی ہر ناپاک اور میلی آنکھ کو ہمیشہ نکالنے کی جرت بھی رکھتا ہے اور استطاعت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ ہماری تمام افواج، آرمی ہو، ہماری بحریہ ہو، ہماری فضائیہ ہو، فضائیہ خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ہمارے جو فضا کے معاملات ہیں، ہمارے طیارے ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور ہمارے جوان بھی ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ ایئر چیف کا اس میں بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے ظہیر احمد بابر سدھو صاحب آئے ہیں، ان کی قابلیت کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی قابلیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ برطانوی کامبیٹ کمانڈر سکول سے بھی فارغ التحصیل ہیں اور رائل کالج سے بھی فارغ التحصیل ہیں۔ ان کی اپنی جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے
جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ مانی ہوئی ہیں، وہ مستند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بھی ہے، ان کی صلاحیتیں عملی بھی، تجرباتی بھی اور پیشہ وارانہ بھی، جب یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور گجرات کے رہنے والے لوگوں کا ایک جذبہ بھی ہے، پھر یہ پنجاب کی دھرتی کا ایک مان ہے، اور پھر گجرات کی سرزمین سے ہمارے جو پہلے سروسز چیفز گزرے ہیں ان کی صلاحیتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس خطے کا ایک بیک گراؤنڈ اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا خاندانی بیک گراؤنڈ خاص طور پہ میٹر کرتا ہے۔ ان کے والد گجرات کے معروف عالم دین ہیں، بڑی مذہبی شخصیت ہیں، بڑے دھیمے مزاج کی شخصیت ہیں۔ حکیم غلام محمد ان کے والد کا نام ہے، اور حکیم غلام محمد صاحب کا گجرات میں اور بلکہ نواحی علاقوں میں بڑا احترام پایا جاتا ہے، بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں مشہور زمانہ عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں۔ ان کا جو لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دینی معاملات کے لیے، ظاہر ہے وہ تو نظر آتا ہے، ان کی اولاد پہ اس کا کیا اثر ہوگا، ان کے خاندان پہ، وہ ہم اب نظر آئے گا ہمیں ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی زندگی کی جب ہم یہ اننگز دیکھیں گے، اب وہ بطور ایئر چیف اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ پاکستان کے دفاعی حصار میں اب مزید مضبوطی آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذرا ذہن نشین رکھیے کہ علاقہ گجرات کا ہے، برادری جٹ ہے، آرمی چیف پاکستان کے وہ بھی گجراتی جٹ ہیں، اور اب ایئر چیف بھی گجراتی جٹ ہیں۔ گجرات کے چودھری اور جٹ تو ویسے ہی بڑے معروف ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ دفاعی معاملات میں مزید ترقی کرے گا۔